ملک کی تاریخ میں 6 دسمبر ایک بدنما داغ کی طرح رونما ہے، کیونکہ 6 دسمبر 1992 کو اس ملک کے عدلیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے شرپسند عناصر نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، اور اس ملک کے مسلمان تا قیامت اس دن کو یوم سیام مناتے رہیں گے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے رہیں گے۔ ابھی ہم 6 دسمبر کے اس عظیم غم کو بھلا ہی نہیں پائے تھے، اس بات کا ڈر تھا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے بعد پھر اس طرح کی شرپسندی دوبارہ شروع ہوگی۔ وہی ہوا۔ گیان بابی مسجد کے سروے کو لے کر جس طرح نچلی عدالتوں کے فیصلے کو سپریم کورٹ کی سیر رکنی بینچ نے برقرار رکھا، آج اس کو بہانہ بنا کر یہ وہی شرپسند عناصر جنہوں نے عدالتوں میں دیے گئے اپنے حلف نامے کے خلاف جا کر بابری مسجد کی شہادت کی تھی، آج وہی لوگ پھر ہماری مسجدوں کے نیچے اور ہماری درگاہوں کے نیچے مندروں کو تلاش کر رہے ہیں، جو کہ اس ملک کے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سنبھل کی 500 سالہ قدیم مسجد ایک تاریخی مسجد ہے، اس مسجد کے نیچے بھی اب مندر ہونے کا بہانہ کر کے سروے کے احکامات دیے گئے، اور وہاں جو حالات پیش آئے وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ پولیس کی ایک طرفہ کارروائی نے کیا حال کیا اس علاقے کا ہم سب بخوبی واقف ہیں، اور اس ملک کے مسلمانوں کے لیے یہ دل آزاری کے مترادف ہے۔ مسجدوں کی بات تو صحیح ہے، ہم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس بات کو بھی دیکھا، لیکن اب یہ شرپسند عناصر اس سے آگے بڑھ کر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کی درگاہ کے نیچے بھی مندر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس طرح یہ لوگ من مانی مقدمات عدالتوں میں عرضیاں داخل کر رہے ہیں، اور عدالتیں اس طرح کے بیہودہ عرضیات کو قبول بھی کر رہی ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، ان سے خواہش کرتے ہیں، ہماری درخواست ہے ان سے کہ آپ حالات کی سنگینی کو سمجھیں۔ اگر اس طرح ہوتا گیا تو ملک میں بدامنی پھیل جائے گی، ملک بدامنی کے حوالے ہو جائے گا، ملک میں فرقہ واریت کا بول بالا ہو جائے گا، یہ ملک میں جو امن و امان ختم ہو جائے گا۔ آپ کو سنجیدگی سے اس بات کا نوٹ لینا ہے، اور آپ جو گیان بابی مسجد کے متعلق سپریم کورٹ کی سیر رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے، آپ ایک 5 رکنی بینچ بنا کر، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر سپریم کورٹ میں اس معاملے پر سنوائی چل رہی ہے، ہم چیف جسٹس آف انڈیا سے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں، ان سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو رد کرتے ہوئے ایک نظیر قائم کریں، اور اس طرح دوبارہ کسی عبادتگاہ کے خلاف یہ شرپسند عناصر رجوع نہ ہوں، اس پر پابندی لگ جائے، اس کو جس طرح کے احکامات صادر کریں۔ اب سارے ملک میں جس طرح سے مسلمانوں میں بے چینی ہے ان معاملات کو لے کر، محبوب نگر کے مسلمان بھی کافی بے چین ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہی نوجوانوں نے اس خصوص میں جلوس و احتجاج دھرنا منظم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کیونکہ چیف منسٹر صاحب ہمارے ضلع کو آ رہے تھے، محکمہ پولیس ان کے بندوبست میں مصروف تھا، ہم چاہتے تھے کہ محکمہ پولیس پوری مستعدی کے ساتھ چیف منسٹر صاحب کی بندوبست میں لگے، اس لیے گزشتہ جمعہ کو ہم نے احتجاج کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن ابھی آج ہماری جو ملی محاذ کے دفتر میں جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 6 دسمبر کو اس ضمن میں ایک احتجاجی ریلی دھرنا منعقد کیا جائے گا۔ اس خصوص میں ہم محکمہ پولیس سے بھی رجوع ہوئے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ محکمہ پولیس ہمیں اس بات کی اجازت دے گا، کیونکہ اگر ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پر دباؤ بنایا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ بھی ہمارے احساسات سے واقف ہو، اس لیے ہم یہ احتجاج کرنا ضروری سمجھ رہے ہیں، اور ہم یہ احتجاج ضرور کریں گے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ یہاں کے جو محکمہ پولیس کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہمارے جذبات اور احساسات کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اس دھرنے کی اور ریلی کی اجازت دیں گے۔ اور میں تمام نوجوانوں سے اور بالخصوص علماء سے میں اپیل کرتا ہوں، آپ لوگ اس طرح ملی مسائل سے دور نہیں رہ سکتے، آپ کو بھی ملی مسائل کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا۔ علماء سے میری خاص اپیل ہے کہ وہ دور نہ رہیں، وہ بھی آپ پورا بنفس نفیس ان مظاہروں میں شریک رہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، خواہ وہ مسلم سیاسی جماعتیں ہوں، خواہ وہ سیکولر سیاسی جماعتیں ہوں، تمام جماعتوں کے مسلم قائدین سے میں خواہش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس احتجاج میں شریک ہو کر اس احتجاج کو
اس احتجاج میں اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، کیونکہ یہ مسئلہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک سیاسی تنظیم کا نہیں بلکہ مسئلہ ساری قوم کا ہے، اور ملی محاذ ساری قوم کی ترجمانی کرتا ہے۔ لہٰذا میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں، آپ بھی جمعہ کے دن 6 دسمبر کے دن بعد نماز جمعہ یہ احتجاجی ریلی انشاءاللہ گھڑیال چوک سے نکل کر تلنگانہ چوراستہ پہنچے گی۔ میں محکمہ پولیس سے بھی اس خصوص میں تعاون کی اپیل کرتے ہوئے میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس احتجاجی پروگرام کا کامیاب بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانان محبوب نگر کی جانب سے بابری مسجد کی شہادت 1992 سے لے کر گزشتہ سال تک ہم نے نوجوانان محبوب نگر اور مسلمانان محبوب نگر کی جانب سے بابری مسجد کی شہادت کے خلاف احتجاج بلند کیا، اور ہمارے احتجاج کو صدر جمہوریہ ہند کے نام میمورنڈم کے ذریعے پہنچاتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن چند لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بابری مسجد کی شہادت ہو چکی ہے اور اس کے بعد عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، اور آپ کا احتجاج کے معنی کیا ہیں؟ میں آپ تمام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ وہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہندوستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلا فیصلہ ہے جو قانون کی بنیاد کے بجائے احساسات اور میجارٹی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن خوش قسمتی کی بات ہے، اس فیصلے میں یہ بات کا بارہا چیف جسٹس نے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اور دن کے اجالے میں مسجد کو شہید کیا گیا، جو کہ قانوناً جرم ہے، اور جو لوگ مسجد کو ڈھائے ہیں وہ لوگ مجرم ہیں، ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں سخت سزا دی جائے۔ یہ مطالبات ہمارے برقرار ہیں۔ مسجد شہید ہوئی یہ الگ بات ہے، اور عدالت کا فیصلہ آیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف آیا یہ الگ بات ہے، لیکن عدالت کے فیصلے میں جو مواد محفوظ ہے اس کے لیے لڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ واضح رہے، اگر ہم ایسی شہادتوں کو بھولتے جائیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مساجد کے نیچے ان لوگ اپنی اپنی مورتیاں نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اور مساجد کے اوپر ان کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر مناسب بیانات جاری کر رہے ہیں۔ عدالت کو سپریم کورٹ کو یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ 1991 کے قانون کے بعد جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا کہ تمام مذہبی مقامات جو 1947 میں تھے وہ جو کی تو حالت میں برقرار رہیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بھی شخص ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کسی مسجد یا درگاہ یا عیدگاہ یا دیگر عبادت گاہ کو یا کسی مندر ہونے کا دعویٰ عدالت میں پیش کرتا ہے تو عدالت میں اس عرضی کو قبول کرنا یہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے، جبکہ ایکٹ لاگو ہو چکا ہے، 1991 میں قانون بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ماتحت عدالتوں کو حکم جاری کریں کہ وہ ایسی عرضیوں کو قبول نہ کریں، اور اسی طرح سنبھل کا واقعہ ہے، دیگر حضرات اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے آپ کو۔ دوسرا واقعہ حال ہی میں درگاہ اجمیر شریف پر دعویٰ ٹھوک رہے ہیں، یہ تمام معاملات جو ہو رہے ہیں اس کے خلاف 6 دسمبر آنے والے 6 دسمبر کو یہ تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم متحدہ ملی محاذ کی جانب سے جو احتجاج کا پروگرام منظم کیا جا رہا ہے، اس پروگرام میں جوق در جوق شرکت کرتے ہوئے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی میں تمام سے اپیل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ابراہیم نقشبندی اور ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے ملی محاذ کے زیر تلے کہ بہت ہی ملک کے حالات بہت سنجیدگی پہ نازک دور سے گزر رہے ہیں، تو اس کی ضمن میں شہر محبوب نگر کے ملی محاذ جو کمیٹی ہے وہ یہ طے کی ہے کہ انشاءاللہ 6 دسمبر کا جو دن ہوگا وہ بلیک ڈے جیسا کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اس کی ضمن میں بہت سارے ایسی چیزیں جو ہندوستان ملک میں جو بد نظمی پھیلانے کے لیے غیروں نے بہت کچھ کرنے بیٹھے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ ہم تماشائی بنے دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے میں جوڑ پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، اور ہم اپنے ملک کی جیسے جو بھی ہے ہمارے اس طریقے سے ہم حکومت کو منانے کی کوشش کریں گے۔ تو 6 دسمبر نوجوانوں سے گزارش ہے، علماء مشائخ نظام سے، تجارت پیشہ لوگوں سے، سیاستدانوں سے، تمام سے گزارش ہے کہ 6 دسمبر کے دن آپ جو کلاک ٹاور سے تلنگانہ چورستہ جو جلوس نکالا جا رہا ہے
बहुत सारी पाबंदियां हमारे पे ही लगाई जा रही हैं। गैरों ने बहुत खुले आम के जैसा भी जुलूस जलसे निकाल रहे हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम भी मुत्तहिद होकर हुकूमत से हमारी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी ज़मन में मिली महाज के तमाम मुंतज़िमीन, ज़िम्मेदारान, कायदीन जितने भी हैं, तमाम शहरियान महबूब नगर से अपील करते हैं कि वो इस जलसे में कामयाब बनाने के लिए तशरीफ़ लाएँ और फिर वहाँ पे जो जम होगा तेलंगाना चौरस्ते पर, वहाँ पे फिर अपना खिताब होगा। फिर हम तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि मुक़र्ररा वक्त पर जुलूस पर शिरकत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाए का आसार नज़र आते हैं, सारे मसनद नशी मक्कार नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कि मुल्क के मंज़र बदल गए हैं, मंज़र वही हैं, सिर्फ सितमगर बदल गए कि मिज़दाक़ मुल्क में जो चलन आम हो चुका है, मजहबी ख़ासकर मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ऐसे वक्त में मुल्क में क़ानून मौजूद हैं। वर्शिप प्लेस एक्ट 1991 का एक्ट मौजूद रहने के बावजूद, इसके बावजूद अदालतों की जानिब से नाइंसाफ़ी का रवैया सामने आ रहा है, जिसके ख़िलाफ़ मिली महाज महबूबनगर की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है, जिसकी परमिशन के लिए हमने पुलिस के रूबरू दरख्वास्त पेश की है। इंशाअल्लाह एक आध दिन में हमको परमिशन मिल जाएगा। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस एहतजाजी जुलूस में, इस एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल होते हुए इस एहतजाज को कामयाब बनाएँ। अल्लाह वरकातहू 6 दिसंबर बरोज़ जुमा आए दिन हिंदुस्तान में हमारे मुक़द्दस मक़ामात पर अग़यार की बुरी नज़र चल रही है। इसी ज़िमन में हम आज मिली महाज के दफ्तर पे एक प्रेस मीट के ज़रिए आपको ऐलान करना चाहते हैं कि 6 दिसंबर को बाद नमाज जुमा एक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। मैं तमाम नौजवानों से, बिलखुसूस मैं खुतबा हज़रात जो जुमा के लिए जो हर मसाजिद में ख़िताब करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि उस दिन हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीबन नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला के उन्वान पे आवाम को राग़िब कराए कि उस दिन जो एहतजाजी का प्रोग्राम रखा गया है उसमें शरीक होने का। और मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि जो रैली में शिरकत करें, और ये रैली क्लॉक टावर से होता हुआ तेलंगाना चौरस्ता पहुंचेंगी और वहां पे ज़िम्मेदारान कुछ वहाँ से ख़िताब करेंगे। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस एहतजाजी रैली को कामयाब बनाने की